اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندنے کے لیے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ مٹی زمین سے لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، مٹی نے بڑی حال دہائی کی، کہا خدا کے لیے مجھے نہ لے کے جاؤ، اس سے ابن آدم بنے گا، انسان بنے گا، اور ظاہر ہے اگر وہ اچھے کام نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا، تو میں جہنم میں جلوں گی، مجھے نہ لے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کو رحم آ گیا، واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے مٹی نے بھی یہی کچھ کیا، وہ چلے گئے واپس۔ اسی طرح پھر جب آخری باری رہ گئی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو مٹی نے پھر وہی حال دہائی شروع کر دی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تیری مانوں یا اپنے رب کی؟ تو ایک مشت مٹی کی آپ نے وہاں سے اٹھا لی، اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ اب ظاہر ہے اس مٹی کو نرم کرنا تھا، اس کے ساتھ پھر آدم علیہ السلام کا سٹرکچر، یہ وجود، یہ ڈھانچہ بننا تھا۔ اللہ کے عرش کے نیچے اس مٹی کو رکھ دیا گیا، 40 دن تک وہاں پڑی رہی، 40 دن تک اس کے اوپر پانی برستا رہا۔ تفسیر کے اندر ہے کہ 39 ڈیز، 39 دن اس کے اوپر غموں کا پانی برستا رہا، دکھوں کا پانی برستا رہا، اور ایک دن سکھ کا پانی اس کے اوپر برسا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہے اور سکھ کم ہے، چونکہ انسان کے خمیر کے اندر جو پانی شامل ہے اس کے اندر دکھوں کی ملاوٹ زیادہ ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم ہے، اگر دکھ نہ ہوتے تو اللہ کو یاد کون کرتا؟ اب دکھ آتا ہے تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ بندہ جو بڑا صفاک انسان ہے، بڑا سخت دل ہے، اس کو بھی جب دکھ آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساتھ رکھے تاکہ یہ مجھے یاد رکھے میرا بندہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا، جب مٹی نرم ہو گئی تو آپ کا وجود مسعود بنایا، تو آدم علیہ السلام کا چہرہ اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے چہرے کے اوپر کبھی مارنا نہیں چاہیے، چہرے کے اوپر ضرب نہیں لگانی چاہیے۔ اور ویسے حدیث شریف کے اندر ہے کہ جانور کے چہرے کے اوپر بھی مت مارو، انسان تو پھر انسان۔